السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آپ لوگ ہنگارہ کو بھی مس کر رہے ہوں گے، آپ کو کتب نما بھی کافی دنوں سے نہیں سنایا، لیکن چیزیں اس طرح جیسے وہ پٹھا چل رہا ہوتا ہے نا چکی کا، یا اس طرح، تو وہ اس طرح ترتیب سے اور روٹین سے اور کثرت سے آ رہی ہیں کہ بالکل وہی کیفیت ہے کہ میں یہ اٹھاؤں جام، کہ میں یہ اٹھاؤں جام، اس میکدے میں تو خراب ہو کے رہ گیا۔ تو بعض دفعہ اتنی کثرت سے وہ ایشوز آتے ہیں، بندہ پھر اس میں جو بڑے ٹیلی ویژن چینلز ہیں ان میں ایک کیو کرنے کا اور پروگرامنگ کا الگ سے سیکشن ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تو وہ پروگرامنگ کرنا اور ان کو ترتیب دینے کا جو سیکشن ہے وہ بھی یہیں کہیں یا دل اور یا دماغ، مطلب دل اور دماغ میں ہی کہیں ہوگا کہ کون سی چیز، بلکہ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہم زیادہ پلان نہیں کر پاتے، اور وہ اخترعلیمان نے کسی جگہ کہا تھا کہ سیانے بن کر بات بگاڑی، ٹھیک پڑی سادہ سی چال۔ تو وہ جو سادہ سی چال ہے کہ جو چیز آ رہی ہے آپ فرنٹ سامنے آ رہی ہے اس کو فوراً کرنا ہے، وہ کر دی۔ جو بات سمجھیں کہ کہیں گیپ مل گیا ہے تو اس میں کوئی پینڈنگ چیز آ گئی ہے تو جو کئی جس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ روٹین میں چلنے والی خبروں، باتوں، ایشوز اور مسائل کی وجہ سے وہ پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو جو ہی گیپ ملا تو وہ لے آئے۔ اور اس کے علاوہ خیر آپ لوگوں سے جو باہمی مکالمہ ہے کہ ہم نے کیا کہا اور آپ نے اس کے جواب میں کیا سمجھا اور کیا کہا، وہ بھی خاص طور پر جو کمنٹس والا پروگرام تھا اس کو بھی اب کافی عرصہ ہو گیا ہے کہ ہم نے تفصیل سے اور بالکل کمنٹس اکٹھے کر کے ان کے ریبٹل یا ان کے اوپر بات کرنے کے حوالے سے بات نہیں کی ہے۔ آج کا میں جو تھوڑا سا مجھے موقع ملا ہوا ہے میں اس کو استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ پچھلے ہفتے کی بات ہے، ہمارے ہاں تو ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اس طرح ڈسکس ہوتی ہیں اور اس طرح ہاؤس ہولڈ کے طور پر لی جاتی ہیں کہ جیسے اسکول کا سبق یا کوئی سیر کی پلاننگ یا کوئی مشکل آن پڑی ہو ایز اے فیملی تو اس کے اوپر بات ہونا، یا پھر کوئی بڑی سرخوشی کا واقعہ ہو یا کوئی جیت یا خاص دن، تو ان ساری چیزوں پہ جس طرح بچوں کے ساتھ بات ہوتی ہے اسی طرح سے ہماری بعض ایسے ایشوز پر بھی بات ہوتی ہے کہ جو دیکھنے والوں کی نظر میں شاید 4 دہائیاں پہلے کے ہوں گے، لیکن ہمارے لیے تو وہ ابھی کل کی بات ہے۔ میری جو بڑی بیٹی ہے اس کے ساتھ میری ایک تفصیلی نشست ہوئی پچھلے ہفتے اس حوالے سے کہ ایک خطبہ تھا حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب، چوتھے امام جماعت احمدیہ کا، اور اس خطبے کی جو تاریخ تھی، یعنی وہ جمعہ پڑھ رہا تھا 20 اپریل کو 1984، اور وہ خطبہ تھا بھی اسلام آباد والی احمدیہ F7 والی احمدیہ بیت الذکر یعنی مسجد میں، اور وہ اس وقت کی روڈیمنٹری مسجد تھی جس کے بھی کچھ حصے تعمیر ہوئے تھے، کچھ ہونے والے تھے، کچھ کی اجازت نہیں ملتی تھی، اور اس وقت بھی CDA اچھی ایکٹیو تھی اس معاملے میں کہ احمدیوں کی مسجد نہیں بننے دینی۔ خیر وہ ایک الگ ہے کہ کیسے جو پہلی الاٹمنٹ تھی وہ میلوڈی میں تھی، پھر وہ وہاں سے سوئچ اوور کر کے اپنی طرف سے انہوں نے اٹھا کے باہر پٹخا اور وہ جگہ شاید جماعت اسلامی کو دی، اور جماعت احمدیہ کو جو ہے وہ اس وقت ایک غیر آباد سیکٹر تھا، وہاں پر اس حصے پہ بھی سر دست ہاتھ رکھتے ہوئے آگے چلتے ہیں، وہ بعد میں کسی وقت بھی بات ہو سکتی ہے۔ تو اس مسجد میں وہ جمعہ کا خطبہ ہو رہا تھا اور وہ ہم نے سنا، اور ظاہر ہے اس نے بھی سنا، میں نے بھی سنا، پھر اس کے اوپر بات جب چلی تو میں نے کہا کہ بچہ یہ ایک بات قابل غور ہے کہ یہ کس سیناریو میں خطبہ ہو رہا ہے۔ 26 کو وہاں سے ہجرت ہو جانی ہے ربوہ سے، یعنی پاکستان سے، اور 20 کا یہ خطبہ ہے، اور آرڈیننس اینٹی احمدیہ آرڈیننس بدنام زمانہ جو ضیاء کا آرڈیننس تھا اس کا اعلان ہونا ہے 2-3 روز میں،
اور اس کی تفصیل اور اس کی ڈیٹیلز اور اس کی منٹس جو ہیں یا اس کے پوائنٹس ہیں فائنل ورژن کے، وہ حضرت صاحب تک پہنچ چکے ہیں اور وہ ان کو دیکھ چکے ہیں. یعنی بالکل اسی طرح جیسے 74 کی اسمبلی میں حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد تیسرے امام جماعت احمدیہ، ان کے پاس وہ جگہ جگہ سے وہ فیڈ بیک بھی آ چکا ہے، جس کے بارے میں بعد میں اوپنلی، یعنی کوئی 50 سال گزرنے کے بعد ڈاکٹر مبشر حسن کھل کے کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا، وہ تو صرف ایک دکھاوے کی کارروائی تھی. اس بات کا ڈاکٹر مبشر حسن کو تو کیبنٹ منسٹر ہونے کی وجہ سے اور بھٹو کا دست راست ہونے کی وجہ سے کوئی مسئلہ ہوگا کہ وہ 50 سال بعد اس کو ڈی کلاسیفائی کریں، لیکن جنہوں نے اس اسمبلی میں جماعت احمدیہ کے وفد کی قیادت کرنی تھی، مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث تیسرے امام جماعت احمدیہ، ان کو بھی پہلے سے پتہ تھا اور کئی حوالوں سے آ چکا تھا ان کے پاس یہ فیڈ بیک کہ یہ فیصلہ ہونا ہے. اور یہ صرف ضابطے کی کارروائی ہے یا دکھاوے کی کارروائی ہے، اور اس کارروائی میں بھی پارٹیسپیٹ اس لیے کرنا ضروری تھا کہ وہ تاریخ جو 40 سال بعد کھلنی ہے، اس نے پھر اسی اسمبلی کو ملزم کرنا ہے، اس نے پھر اسی سوسائٹی کو اوپر کے لتے لینے ہیں اور بتانا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا تھا. بالکل اسی طرح سے مرزا طاہر احمد صاحب چوتھے امام جماعت احمدیہ وہ آرڈیننس کے منٹس پڑھ چکے ہوئے ہیں، پتہ ہے 6 دن ہے ٹوٹل ہجرت میں، 20 کو وہ اسلام آباد میں وہ خطبہ دے رہے ہیں، اور F7 سے 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ایوان صدر میں ضیاء الحق اپنی سارے بد ارادوں کے ساتھ خود سٹنگ چیف آف آرمی سٹاف بھی اور سٹنگ پریزیڈنٹ آف پاکستان کی حیثیت سے بیٹھا ہوا ہے. اور جس آدمی کو یا جس شخص کو وہ ٹارگٹ کرنا چاہ رہا ہے، جس کی جماعت کو وہ کچلنے اور کینسر کو جڑ سے اکھاڑنے کے فیصلے کیے بیٹھا ہوا ہے، اور ساری اس وقت کی جو شریعت کوٹس اور شریعت بل اور شریعت کے علامے اور پھر ان کے جو دانشور دماغ کہ جو اس بات پر فخر کر رہے ہیں کہ میں لاہور سے اسلام آباد پہنچا تھا اس آرڈیننس میں ایک لفظ دینے کے لیے، اور پریزیڈنٹ نے کہا کہ کمال کر دیا ہے جناب آپ نے کہ سر آپ یہ لفظ رکھیں اس میں کہ جو پوز کرتا ہے ایز اے مسلم، اور پوز اتنی ایمبیگوس اور اتنی ویگ ٹرم ہے کہ آپ صرف اس بنیاد پر بھی کسی کو پکڑ کے تعزیری کارروائی کر سکتے ہیں، 3 سال کے لیے جیل میں ڈال سکتے ہیں کہ چونکہ تم نے تمہاری زبان اور تمہارے ہاتھ سے تمہارے ساتھ والے مسلمان محفوظ رہے ہیں. المسلم من سلم المسلمون والی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کے زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. تو اس کا مطلب ہے اگر ایک آدمی صرف بازار میں ہونے والی توتکار پہ صرف امن پسندی کا اور اس حدیث کے تحت دوسرے کو گزند پہنچانے سے زبان اور ہاتھ سے باز رہتا ہے تو وہ بھی مسلمانوں کی طرح پوز کر رہا ہے، اور اگر وہ احمدی ہے تو اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دو. اس سیناریو میں امام جماعت احمدیہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب وہ خطبہ دے رہے ہیں. اور ٹھیک ہے ہم جو احمدی ہیں ہمیں تو اپنا خلیفہ باروب بھی لگنا ہے، وہ پیارا بھی لگنا ہے، ہمیں نصرت و بالروب میں ان کی شخصیت لپٹی ہوئی بھی نظر آنی ہے، لیکن جو احمدی نہیں ہیں ابرپٹلی وہ اس ڈیٹ کا وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے، آپ وہ نکال کے دیکھ لیں کہ اس چہرے کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی ملال، کوئی خوف، کوئی حزن، کسی طرح کی کوئی پرچھائی نظر نہیں آتی آپ کو. اور جو لہجہ ہے وہ بتا رہا ہے کہ اعتماد وہیں پہ شروع ہو کے اسی لہجے پہ ختم ہو رہا ہے. کسی ثانوی سپورٹ یا کسی
گیجٹ اور بیساکھی کی اس لہجے کو اس وقت کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آنکھیں بظاہر حاضرین کو دیکھ رہی ہیں، لیکن مستقبل میں کتنی دور تک مار کر رہی ہیں، یہ خود کوئی اہل نظر ہو تو اس وقت دیکھ کے پہچانے۔ اور جو ہماری باپ بیٹی کی گفتگو چلی وہ یہ تھی کہ وہ جو 4 پوائنٹس اٹھائے ہیں اس وقت اس خطبے میں حضرت صاحب نے، ان کا کوئی آرڈیننس سے یا آئندہ جماعت کے ساتھ جو فوری طور پر واقعات ہونے والے تھے ان سے کوئی دور دور کا بظاہر تعلق نہیں ہے، لیکن جیسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ 11ویں دا پتہ 12ویں والے دن لگتا ہے، اور جب پلوں کے نیچے سے پانی گزر جاتا ہے اور واقعات ہو چکتے ہیں، پھر ان جو انتخاب کیا گیا تھا کہ ہم نے آج کس پہ بات کرنی ہے، اس بات کی اہمیت اس وقت واضح ہوتی ہے۔ میں وہ سلیم کوثر کا ایک شعر اکثر پہلے بھی شاید کہیں بیان کیا ہو کہ صرف زندہ کی حکایت ہی پہ معمور نہیں، ایک تاریخ سفر کرتی ہے زنجیر کے ساتھ، وہ جو آئے تھے بڑی حشمت و جاگیر کے ساتھ، کیسے چپ چاپ کھڑے ہیں تیری تصویر کے ساتھ۔ تو یہ وقت تو پھر بعد میں آنے ہوتے ہیں۔ آپ نے اس میں آج صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اور اس سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت سے استنباط کیا، اور پھر اس آیت کا تابع اس حدیث کا انتخاب کیا، اور فرمایا کہ منافق کے لیے یہ 4 علامتیں ہیں کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، عہد کرے تو بدعہدی کرے، اور جب گفتگو اور بحث اور مباحثہ اور مکالمے کی کوئی صورتحال پیش آئے اسے تو بد زبانی اور فحش گوئی پہ اتر آئے۔ اب آپ ضیاء کے اس آرڈیننس کے جو ان احمدیوں کو مسلمان کہنے سے بھی منع کر رہا ہے، جو اس میں اذان دینے سے بھی اپنے آپ کو جتنی اس کی شکیں ہیں وہ شائع و متعارف ہے، سب جانتے ہیں، اس کے تابع جو خوف آتے ہیں یا جو امکانات پیدا ہوتے ہیں اس کا ذکر ہی نہیں فرمایا، اور ایک ایسی کیفیت اور ایک ایسی 4 شکیں سامنے رکھ دیں کہ عہد کرنا ہے تو اس کو نبھانا ہے، چاہے اس کی جو بھی قیمت دینی پڑے، بات کرنی ہے، کال آپ کا اگر کہیں پہنچ رہا ہے اور آپ واقعتاً کچھ کہنے کی پوزیشن میں ہیں تو پھر سچ کہیں، جھوٹ نہ بولیں، اور اگر آپ کو کے ذمے کوئی امانت ہو، اور اس میں انہوں نے ساتھ ہی وضاحت کر دی کہ یہ صرف اتنی سی امانت نہیں ہے کہ 4 پیسے کسی نے کسی کو دیے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتا، بلکہ فرمایا کہ سب سے بڑی امانت تو وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے سپرد کی ہوتی ہے اپنے نبی یا خلیفہ کی صورت میں، اور عام طور پر جب آپ کو ذمہ دار بنایا جاتا ہے ووٹ کے ذریعے، یا آپ کو عہدہ دیا جاتا ہے، یا آپ کو آپ میں بہت سے لوگ اعتماد کر کے اپنا حق فیصلہ سازی کا آپ کے سپرد کرتے ہیں، تو پھر اس وقت خیانت نہ کریں، اور اگر بحث مباحثے کی صورت پیش آئے، اختلافی گفتگو کا موقع آئے تو پھر فحش گوئی نہ کریں، اور جو یہ 4 کام کرتا ہے وہ منافق ہے۔ کس کی ڈیفینیشن ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ سمجھا کس کو رہے ہیں خطبے میں؟ اپنے احمدیوں کو۔ ڈاکومنٹ کیا ہو رہی ہے، تاریخ کیا بن رہی ہے کہ جس دن اسلام کو اسلامائزیشن کے لیے مزید پوتر کرنے کے لیے ضیاء الحق اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ وہ جو پہلا پارلیمنٹ کا فیصلہ تھا، پارلیمنٹ میں تو یہی کہا تھا کہ فار دی پرپز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن دس ہاؤس بلیوز دیٹ احمدیز آر ناٹ مسلم۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، یہ ہاؤس سمجھتا ہے کہ احمدی ناٹ مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔
اس سے چونکہ فرق کوئی نہیں پڑ رہا تھا، کوئی ان کے اندر تبدیلی نہیں آئی تھی، وہ ناٹ مسلمز کی طرح لگ نہیں رہے تھے، بیہیو نہیں کر رہے تھے، عقائد نہیں ناٹ مسلمز والے انہوں نے اختیار کر لیے تھے اتنے بڑے فیصلے کے بعد، تو لہٰذا پھر یہ گھڑنا پڑا کہ چونکہ ہم تمہیں یہ قرار دے چکے ہیں کہ تم ناٹ مسلم ہو، لہٰذا اب خبردار تم نے مسلمانوں والی کوئی بھی حرکت کی تو. اور مسلمان ہونا نہ ہونا یہ تو ایک الگ بحث ہے. اپنے رویوں میں جو منافق ہیں، مسلم ناٹ مسلم تو بالکل دو الگ تقسیمیں ہیں. بدترین شکل جو انسانوں کی جو سب سے زیادہ کری وہ تو بنتی ہے منافقین کی، اور زیادہ تر مذہب کی جڑ کاٹنے والی حرکتیں کرنے کے لیے جو انسانی طبقہ سب سے زیادہ کام آتا ہے لا مذہب طبقے کے ہاتھوں کھیلنے کے لیے، وہ بھی اہل نفاق اور صاحبان منافقت ہی ہوتے ہیں. اپنے پیروکاروں کو تو وہ فرما ہی رہے تھے، لیکن جو تاریخ بن رہی تھی وہ یہ کہ جس وقت تم اسلام کو مزید پیوریفائی کرنے کے لیے اور اسلام کے پاکستانی قلعے میں جھنڈا لگانے کے لیے یہ حرکت کرنے جا رہے ہو، جس ویک کے اندر، جس ہفتے کے اندر، اور جو کہ ان کو بھی پتا تھا کہ اب ایک آدھ دن، 2-4 دن کی بات ہے، اناؤنس ہو جائے گا، اس کے بعد یہ 4 معیاروں کے اوپر آپ کی کون سی حکومت اور کون سا ایسا آفس آیا ہے، آپ نام لے کے بتائیں کہ جس کو لوگوں نے ووٹ کے ذریعے یا منتخب حکومتوں نے اپنی اپوائنٹمنٹس کے ذریعے مقرر کیا ہو اور انہوں نے اس عہدے کی امانت کے حق ادا کیے ہوں. حق ادا کرنے کی دور کی بات ہے، خیانت نہ کی ہو، پرلے درجے کی خیانت کا مظاہرہ نہ کیا ہو. اس میں آپ سارے وہ بڑے آفیسز آپ کاؤنٹ کر لیں جن سارے آفیسز کو احمدیوں پہ بین کیا گیا ہوا ہے. کچھ تو لکھی لکھائی باتیں ہیں نا کہ احمدی صدر نہیں بن سکتا، چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے گا، چیف آف آرمی سٹاف نہیں بنے گا، اور اس طرح آپ لوگوں نے تو اب خیر اپنے کمیٹیوں کے جو میونسپل کارپوریشن کے مختلف شعبوں کے انچارج ہیں ان کو بھی کلیدی اسامیاں ڈکلیئر کر کے وہ شوکت مجوکا صاحب کو کہا ہوتا کہ آپ کو ہم نے جوائننگ نہیں دینے دینی. تو وہ جتنی کلیدی اسامیاں بچی ہیں اس میں سے وہ دیانتدار کہاں چلے گئے، اور خیانت کے اوپر آپ لوگوں نے قسم کھا کے حلف اٹھا کے خائن بن رہے ہیں نا. دوسری علامت کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اب اس وقت آپ اپنا میڈیم دیکھ لیجئے، کسی ایک چینل کی، کسی ایک میڈیا آؤٹ لیٹ کی خبر پہ اعتبار کریں، دوسرا اس کو جھٹلا رہا ہے، اس کو مانے تو پہلا جھٹلا رہا ہے. وہی جسٹس کیانی والی بات کہ اگر مولویوں کی ڈیفینیشن میں ہم مانیں اسلام کی کہ مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے، تو آدھوں کی تعریف کی روح سے دوسرے آدھے غیر مسلم ہیں، اور اگر دوسروں کی مانیں تو وہ پہلے والے غیر مسلم ہیں، اور اگر ان دونوں کی نہ مانیں تو ان ساروں کے نزدیک ہم دونوں جج غیر مسلم ہیں. یہ تحقیقاتی عدالت میں انہوں نے بظاہر ظریفانہ فکرہ کہا تھا، لیکن یہ ظرافت نہیں ہے، یہ بالکل حقیقت ہے. تو آپ اس قدر جھوٹ کا شکار ہو گیا معاشرہ کہ اب سچا ڈھونڈنے کو نہیں ملتا، سچی سٹیٹمنٹ کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ کدھر سے آئے گی. میں نے خود کانوں سے سنا ہے کہ آئی ایس پی آر اگر کوئی کانفرنس کرتا ہے تو لوگ کھل کے کہتے ہیں بس جو یہ کہہ رہے ہیں نا اس کے خلاف انہوں نے جانا ہوگا. پرائم منسٹر آفس سے خبر آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو کہہ رہا ہے اس کے الٹ چلنا ہے اس نے. منسٹری آف انفارمیشن کوئی پریس کانفرنس کرتی ہے، انٹیریئر منسٹری پریس کانفرنس کرتی ہے، آدھے کہتے ہیں جھوٹ بول رہا ہے، شور برپا ہو جاتا ہے. تو جب بولے تو جھوٹ بولے. ابھی ہم آپ کے سامنے چھوٹی سی بات ہے، کوئی اتنا بڑا اس کی آؤٹ ریچ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن 50 دفعہ میں نے اگر کوئی بات کی ہوگی تو 50 پروگراموں میں ایٹ لیسٹ تو مجھے ان لوگوں کے رابطے ہوئے، بعض قریبیوں کے، دوستوں کے، کہ ہاں یہ بات جو آپ نے بیان کی تھی یہ اس وقت مجھے یاد ہے، میں اس میں موجود تھا.
وجہ کیا ہے؟ ہمارا جتنا سا سکوپ ہے، ہم بات کرنے سے پہلے 20 دفعہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ بات کرنی ہے کہ نہیں کرنی، یہ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہمیں کوئی بہت سچیار ہونے کا نہ دعویٰ ہے نہ کچھ ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہے، اگر وہ آپ کو راہ راست پر رکھے، آپ کے قول اور فعل کی کو صداقت کے جادے پر قائم رکھنے کے لیے اگر وہ فضل کرے تو ہم جیسے بھی معتبر گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن اگر اس کا فضل نہیں ہو تو کیا ہے، دنیا میں انسان تو پھر ایسا ہی ہے، اس کو ڈی ٹریک ہونے اور ہتھے سے اکھڑنے میں دیر کتنی لگتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا جو عہد کرے اس کو، جب عہد کرے تو بد عہدی پہ منتج ہو۔ ہمیں دوسرے لمبے چوڑے عہدوں کا تو نہیں پتہ، لیکن آپ لوگ جب پیدائشی طور پر مسلمان ہوتے ہیں تو کوئی آپ کا خدا اور خدا کے رسول کے ساتھ کوئی عہد تو ہوتا ہے نا، کس جگہ آپ نے پورا کیا؟ اور ہماری اس خلافت کو جس کے آپ ازلی اور ابدی دشمن کے طور پر ہر وقت دانت تیز کرتے رہتے ہیں، وہ جو کمزور جن کا آپ کے خیال میں نہ کوئی آگا نہ پیچھا نہ ان کا کوئی پرسان حال، وہ جب عہد کرتے ہیں خلیفہ کے ساتھ بیعت کر کے، اور عہد بیعت، اس کو نبھانے کی جو ان کا لیول ہے اس کو اپنے اسلام اور قرآن کے ساتھ وفا کے ساتھ کمپیئر کر کے دیکھ لیں کہ عہد کہاں عہد شکنی ہو رہی ہے اور کہاں عہد نبھایا جا رہا ہے۔ آخری بات کہ جب گفتگو ہو تو فحش گوئی پہ اتر آئے۔ آپ کے ساتھ مکالمہ ہوتا رہتا ہے، آپ جانتے ہیں ہر جگہ ہوتا ہے، بہت اس کی فضا برباد کر دی گئی ہے، لیکن آرگومنٹ تو اب آپ کا ہم سے بھی ہے اور آپس میں بھی آپ کا ہے۔ آپ کسی ایک دن کی ٹویٹرز کی تفصیلات نکال کے دیکھ لیجئے۔ ابھی آج ہی میں نے وہ شاہ زیب خان زادہ کے کسی پروگرام میں انہوں نے کہیں وہ عمران خان کی توشہ خانہ کی گھڑیوں پہ بات کی ہوگی، تو کسی نے ایک نے کہا کہ وہ اس نے ننگا کر دی ہے، اور جو دوسرے نے کہا وہ اتنا گند تھا کہ اب وہ فلانے کی بیوی کے ساتھ کو اس طرح بٹھائے گا ننگا کر کے۔ فحش گوئی اب آپ کے ہاں بالکل جرم نہیں سمجھا جا رہا۔ اور وہ خلیفۃ المسیح رابعی جو چوتھے امام جماعت احمدیہ تھے، ان پہ کسی نے کہا کہ جی وہ ظلم بڑے کیے مغل بادشاہوں نے، تو انہوں نے کہا کہ کیا انہوں نے صرف لوگوں پہ ہی ظلم کیے؟ وہ تو ایک دوسرے کی آنکھیں بھی نکلواتے رہے تھے، ایک دوسرے کو مروا دیتا تھا۔ ظلم یہ نہیں ہے کہ انہوں نے رعایا پہ کیے تھے، وہ آپس میں سگے بھائیوں کو، باپوں کو قتل کروا دیتے تھے۔ تو آپ ہم سے فحش کلامی تو کر ہی رہے ہیں، وہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب آپ آپس میں بھی اپنے بھائیوں کی بھی آنکھوں میں سلائیاں ہی پھروانے والے ثابت ہوئے ہیں، جہاں آپ کو گفتگو کرنی پڑے۔ عمران خان کی تحریک انصاف بھی قادیانی نہیں ہے اور نون لیگ یہ بھی قادیانی نہیں ہے، دونوں کی گفتگو نکال کے دیکھ لیں، کسی ٹویٹر ہینڈل سے نکال کے دیکھ لیں، جو گند اور جو بکواس اور جو واہیات خرافات، جس طرح کی ننگی گالیاں آپ دیتے ہیں، یہی علامت بتائی گئی تھی آپ کی۔ تو وہ ہم نے مطلب منتج ہماری گفتگو اس بات پر ہوئی کہ وہ جو 4 باتیں اور ان 4 باتوں پہ بنیاد رکھتے ہوئے 1 گھنٹے کا خطبہ حضرت صاحب نے 5-6 دن ہجرت سے پہلے اسلام آباد میں ہی بیٹھ کے دیا تھا کھڑے ہو کے، اور وہی سارے ارد گرد اس کی ڈائری لینے والے بھی موجود تھے، آئی بی کے بھی اور ان کے بھجوائے ہوئے کارندے بھی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ تو اب پتہ نہیں اگلے ہفتے کیا ہونا ہے اور اس سے اگلے ہفتے کیا ہونا ہے، لیکن یہ 4 معیار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیسائیڈ فرمائے ہوئے ہیں، ان 4 معیاروں پہ 4 دہائیاں نہیں گزریں گی کہ ہم میں سے کوئی بھی پورا نہیں اترے گا۔ تو جناب یہ ہوتا ہے، وہ کیچڑ اچھالنا، میں بے دلیل کافر سمجھتا ہوں، ہیں کیا چیز، اسلام کے غدار، پاکستان کے غدار، یہ بک بک تو ایک دن آئی دوسرے دن گئی، اس کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔
اس کے لیے تو کوئی ٹینجیبل شہادت نہیں ہے آپ کے پاس. یعنی جو اسلام کے غدار ہیں اور پاکستان کے غدار ہیں وہ کسی ایک بھی دھماکے میں ملوث نہیں ہیں. آپ جو اسلام کے بھی رشتہ دار ہیں اور پاکستان کے بھی حقیقی خیر خواہ ہیں، جتنے مرتے پھٹتے ہیں وہ آپ ہی ہیں، اور کون ہے؟ گواہی تو وہ ہے نا جو آپ کی سوسائٹی سے چھن کے نکل کے باہر آئے. تو یہ جو 4 معیار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائے تھے، اور امام جماعت احمدیہ جو مستقل ایک لمبے عرصے کے لیے اب پاکستان سے ہجرت کر کے جا رہے تھے، وہ جاتی دفعہ بتا رہے تھے کہ یہ 4 معیار ان پہ آپ پورے نہ اتریں تو یہ 4 لعنتیں ہیں جو سوسائٹی کا اب مقدر بننے والی ہیں. جہاں ایسا نہیں ہوا وہ تحصیل، وہ ضلع اور وہ صوبہ اور وہ خطہ ہمیں بتا دیجیے گا. اس لیے عرض کرتے ہیں کہ جو خدا کا ہے اسے للکارنا اچھا نہیں. ہاتھ شیروں پر نہ ڈال اے روبائے زار و نزار. اور مجھ کو پردے میں نظر آتا ہے ایک میرا معین، تیغ کو کھینچے ہوئے اس پر کہ جو کرتا ہے وار. اور لوگ 100 بک بک کریں پر تیرے مقصد اور ہیں، تیرے بھیدوں کے فرشتے بھی نہیں ہیں رازدار. آ رہی ہے اب تو خوشبو میرے یوسف کی مجھے، گو کہو دیوانہ میں کرتا ہوں اس کا انتظار. فی امان اللہ. السلام علیکم.